أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا اوروں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، میرے ساتھ فلاں نے احسان کیا. وہ نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں. رب یعنی پرورش کنندہ وہی ہے، اس کے سوا کسی کا رحم اور کسی کی پرورش نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جو ماں باپ بچے پر رحمت کرتے ہیں دراصل وہ بھی اس خدا کی پرورشیں ہیں، اور بادشاہ جو رعایا سے انصاف کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے وہ سب بھی خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے. ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سکھلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں. سب کی پرورشیں اسی کی پرورشیں ہیں. بعض لوگ بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا اور میرا فلاں کام بادشاہ نے کر دیا وغیرہ وغیرہ. یاد رکھو کہ ایسا کہنے والا کافر ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ کافر نہ بنے اور مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے ایمان نہ رکھے کہ سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. فرمایا انسان کو اس کا دوست ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ کا رحم نہ ہو. اسی طرح بچے اور تمام رشتہ داروں کا حال ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں. جب تک خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا. دیکھو جب خدا تعالیٰ کسی کو بیماری ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب یعنی ڈاکٹر کتنا ہی زور لگا لیتے ہیں مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اسی کی طرف سے ہیں اور وہی ہے کہ جو تمام بدیوں کو دور کرتا ہے. اس ایک اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بنیادی بات کی طرف توجہ دلا دی جو ایک مومن کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ اس اصول کو ہمیشہ پکڑ لو کہ ہر خیر کا سرچشمہ خدا تعالیٰ ہے، چاہے وہ تمہارے کاروبار کی بہتری کے بارے میں ہو، کوئی
مدد تمہاری، چاہے وہ تمہارے رشتوں کی بہتری کے بارے میں ہو، چاہے وہ تمہاری اولادوں کی بہتری کے بارے میں ہو، چاہے وہ تمہارے عزیزوں پیاروں کی بہتری کے بارے میں ہو، چاہے تمہاری صحت کے بارے میں ہو، چاہے تمہارے تعلیمی میدان میں کامیابی کے بارے میں ہو، چاہے تمہارے بلند اخلاقی معیار کے حصول سے متعلق ہو، اور روحانیت میں ترقی تو ہر عقل مند جانتا ہے کہ سوائے خدا کے فضل اور اس کے آگے عاجزانہ طور پر جھکنے کے سوا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جو یہ خیال کرتا ہے کہ میرے عمل یا میری نیکیاں اور میری باتیں مجھے روحانیت کا مقام دلا رہی ہیں، یا میرا علم جو ہے وہ مجھے اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں میں روحانی ترقی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا اور اس کی صفات کو سمجھنے کا اب مجھے ملکہ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ سب باتیں جو ہیں اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے شخص کو جو سمجھتا ہے کہ روحانیت کا مقام بھی مجھے میری کسی کوشش کی وجہ سے مل رہا ہے، تو ایسے ہر شخص کو جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح فہم اور ادراک ہے بیوقوف سمجھے گا، جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ سب کچھ میں اپنے زور سے حاصل کر رہا ہوں۔ بس اس اہم نقطے کو جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے، ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہر احمدی نوجوان خاص طور پر اس نقطے کو سمجھ لے اور حقیقتاً اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو آپ لوگ آئندہ آنے والی نسلوں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آئندہ جو جوک در جوک احمدیت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، بڑی کثرت سے شامل ہونے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک ایسا نمونہ بنیں گے جو بڑی تیزی سے انہیں اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان دلانے والا ہوگا، اور یوں ان کی تربیت کے ثواب میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں گے۔ اور یہ ہر احمدی کو اب سوچنا چاہیے کہ وقت دور نہیں انشاءاللہ تعالی جب یہ وقت آنے والا ہے، اس لیے اپنی تربیت بھی کریں، اپنے ایمانوں کی مضبوطی بھی کریں، اور اپنے اندر وہ روح پیدا کریں جس سے خدا کی توحید کا اظہار آپ کی ذات سے ہوتا ہو، تبھی ان نئے آنے والوں کی بھی تربیت ہو سکے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں جس طرح توجہ دلائی ہے، خاص طور پر اس سارے اقتباس میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید کو پکڑو، توحید کا قیام ضروری ہے، توحید کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس باریکی سے توحید کو اپنے دلوں میں قائم کرو، اللہ تعالیٰ کو تمام قدرتوں کا مالک سمجھنے کا تصور اس حد تک اس بارے میں تمہارے دلوں میں قائم ہو کہ کبھی بھی تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میرا کاروبار یا میرا فلاں کام کسی انسان کی طاقتوں یا اس کے احسان کا مرہون منت ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مخلوق کے شکر گزار ہونے اور اس کا احسان مند ہونے کا بھی حکم ہے، لیکن اس شکر گزاری اور احسان مندی کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہو ہمیشہ کہ فلاں شخص نے جو میری مدد کی ہے یا میرے پر جو احسان کیا ہے، اس کے پیچھے دراصل اس قادر و توانا ہستی کا ہاتھ ہے
جس نے اس شخص کے دل میں ڈالا کہ میرے کام آئے. یہ ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ صرف روحانی طور پر اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوں کہ دل میں کسی سے نیکی کرنے کا خیال ڈالتا ہے، بلکہ چاہے وہ کافر ہے یا کوئی بھی ہے، مسلمان ہے یا کسی بھی مذہب کا ہے، ہر ایک کا دل خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور جب کسی کو کوئی مفاد اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہے تو غیر مذہب والے بلکہ مشرک کے دل میں بھی نیکی کرنے کا خیال اپنے بندے کے لیے ڈال دیتا ہے کہ جاؤ اور میرے فلاں بندے کو فائدہ پہنچاؤ. بس جب بھی کسی دنیاوی کام میں بھی کسی سے فائدہ اٹھائیں تو جہاں اس کا شکر ادا کریں وہاں خدا تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر شکر گزار بنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فلاں بندے کے دل میں میرے لیے نرم جذبات پیدا کیے اور اس نے میرا کام کیا. یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان میں بڑھائے گی. یہی چیز ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لائے گی اور نتیجتاً ہم اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں اور انعاموں اور احسانوں کو سمیٹنے والے بنیں گے. یہ زمانہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں دنیاوی اور مادی ترقی کے لحاظ سے بہت آگے بڑا ہوا زمانہ ہے، بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے. مادیت نے انسان کو اس وجہ سے، اس ترقی کی وجہ سے مادیت نے انسان کو اپنے پیدا کرنے والے خدا کی یاد سے نہ صرف غافل کر دیا ہے بلکہ خدا کے انکار اور استہزاء میں بھی بہت بڑھا دیا ہے. اس لیے اس زمانے میں ایک احمدی کو خدا کی ہستی پر یقین اور دعاؤں پر یقین پہلے سے بڑھ کر ہونا چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق قائم کر کے وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہیں ان کا منہ بند کر سکیں. بس اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بھی خود بتا دیا، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں. وہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. ہمارے بچپن کی پرورش کے لیے ماں باپ کا سایہ ہم پر رکھا، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ہی جھلک ہے. ان کے دل میں جو رحم ڈالا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی جھلک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو ماں باپ بچے پر رحمت کرتے ہیں دراصل وہ بھی اس خدا کی پرورشیں ہیں. یہ خدا تعالیٰ ہی ہے جو بچے کی ضروریات کے لیے ماں باپ کا وجود پیدا کرتا ہے اور پھر ان کے دل میں رحم ڈالتا ہے کہ اس کے جذبات کا بھی خیال رکھیں بچے کے. تو فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی نصیحت ہے کہ ماں باپ کا بھی شکر گزار بنو. ماں باپ کا بھی شکر گزار ایک بندے کو ہونا چاہیے. یہ کبھی نہ بھولیں کہ سامان خدا تعالیٰ کے پیدا کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے سے ہمارے لیے مہیا فرمائے ہیں، ماں باپ کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہمیشہ سامنے ہو. اس حقیقی شکر گزاری کا حق ایک مومن کو اس لحاظ سے بھی ادا کرنے کا حکم ہے کہ اپنے خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی اپنے والدین کے لیے مانگے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
کہ کیونکہ میں نے تمہارے لیے تمہارے والدین تمہاری پرورش کے لیے پیدا کیے، اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اپنے والدین کے میری شکر گزاری اس وقت ہوگی جب اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو گے، ان کے لیے یہ دعا کرو گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی ان پر رحم فرما کیونکہ انہوں نے بچپن کی حالت میں میری مدد کی۔ اس بات سے جہاں یہ احساس رہے گا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، وہاں یہ احساس بھی مزید مضبوط ہوگا کہ اصل ذات خدا تعالیٰ کی ہے، جس نے میری کمزوری میں میرے لیے والدین کی صورت میں نعمت مہیا کی۔ پس جہاں میں نے خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے، اس نعمت کے اتارنے پر، وہاں اس بات پر بھی عمل کرنا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرنے والا بنوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، اس پر عمل کرنے والا بنوں۔ یہاں ان مغربی ممالک میں ایک عمر کو پہنچ کر اپنی آزادی اور اپنے آپ کو ماں باپ سے بھی بالا سمجھنے کا کچھ زیادہ ہی خیال پیدا ہو جاتا ہے بعض ذہنوں میں۔ بعض بگڑے ہوئے بچے مشرق میں، غریب ممالک میں بھی ماں باپ کے سامنے تو تکار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہاں کم از کم معاشرہ ان کی اس میں مدد نہیں کر رہا ہوتا۔ یہاں تو معاشرہ بھی ایک حد تک اور قانون بھی مددگار ہو رہا ہوتا ہے اس آزادی کے نام پر، جس سے پھر بچے یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کی عزت اور احترام ضروری ہے، اور اگر خدا تعالیٰ پر کامل ایمان ہے تو پھر اس کے تمام احکامات پر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ بس احمدی بچوں کو اور ان نوجوانوں کو جو یہاں ٹین ایجر کہلاتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری بقا اس وقت تک ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے رہیں گے۔ ہماری آزادی کی حدود وہیں تک ہیں جہاں تک خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو تخفیف کی نظر سے دیکھنے والے ہوں گے، اور اس طرح اس پر عمل نہ کر کے آہستہ آہستہ اتنی دور چلے جائیں گے کہ جہاں پھر دین سے بھی ہٹتے چلے جائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان بھی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیشہ نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے دوست جو ہیں ان کے کسی کام نہیں آ سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہر احمدی نوجوان کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں نے خدا تعالیٰ کی ذات کو سب کچھ سمجھنا ہے، ہمیشہ اس خدا کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی ہے جس نے قل اعوذ برب الفلق کا اعلان کروایا، یعنی میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیزیں پیدا کرنے والے خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس زمانے میں دجل کی نئی چالیں ہیں، نئی ایجادیں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ زمانے میں پیدا ہونی تھی، اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی تھی، اس لیے اس کی پناہ میں آنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اس لیے آتا ہے حدیث میں کہ رات کو سوتے وقت انسان کو تینوں آخری کل جو ہیں وہ پڑھ کر اپنے کو پھونک مار کے سونا چاہیے 3 دفعہ۔ تو یہ بھی اس بات کو یاد دلانے والی چیزیں ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اسی سے کا ہمیشہ تصور رکھو،
اور اپنے دلوں میں توحید قائم کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا جو بھی پیدا کی گئی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اور ان سے فیض اٹھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ کو ہی مالک سمجھو, اللہ تعالیٰ کو ہی معبود سمجھو, اسی کی عبادت کی طرف توجہ کرو. یہاں آج کل اس زمانے میں جیسے میں نے کہا کہ دجل کی نئی نئی چالیں ہیں. بعض اچھائیوں کے نام پر برائیوں کی تشہیر کی جاتی ہے, ان کے اشتہارات دیے جاتے ہیں. یہ چالیں ایسی ہیں جن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹی وی ہیں, چینل ہیں, انٹرنیٹ کے بعض سائٹس ہیں, اور اس طرح کی دوسری فضولیات ہیں. ان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو حاصل کر کے میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے والا نہیں ہوں گا, یا یہ چیزیں میری پرورش کے سامان پیدا کرنے والی نہیں ہیں, بلکہ ایک خدائے واحد ہے جس نے میری پرورش کے سامان میرے بچپن سے میں بھی پیدا کیے اور آئندہ ہی پیدا کرنے والا ہے. ہر نوجوان کو اپنے ماحول کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے آخری نتائج میری زندگی کی بھلائیوں کو ختم کرنے والے ہوں گے. ان سے میں بچوں اور وہ راستے اختیار کروں جس سے تمام قسم کی بھلائیاں مجھے حاصل ہوں اور تمام بدیوں سے مجھے بچانے والی ہوں وہ رہیں. خدا الحمدیہ کی عمر ایک ایسی عمر ہے جس میں کم سے کم عمر والا نوجوان بھی جو ہے اتنی عقل اور شعور رکھتا ہے کہ اپنے بھلے اور برے کی تمیز کر سکے. کئی دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہمارے ہر احمدی نوجوان کی سوچ اتنی پختہ ہونی چاہیے کہ وہ زمانے کے کھیل کود اور بیہودہ شغلوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چل پڑے, بلکہ اس کے اچھے برے نتائج کو پرکھے. یہ دیکھے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے, اور پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے احمدی گھرانے میں پیدا کیا ہے. بعض دفعہ کمزوریاں ان میں آتی ہیں جو احمدی گھروں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں. ان کو آرام سے ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ احمدیت کی خاطر کتنی قربانیاں دینی پڑی تھیں ان کے والدین کو یا ان کے آباء و اجداد کو. اور یہ قصور والدین کا بھی ہے کہ وہ بچوں کو بتاتے نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کس طرح احمدیت قبول کی اور کیا کیا قربانیاں دے کر احمدیت پر قائم رہے. تو یہ چیزیں بھی اس لیے کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں کہ گھروں میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا. یہ ذکر بھی کرنے چاہیے. آپ میں سے ایسے خدام ہیں جو اس عمر کو پہنچے ہیں, جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں, اطفال میں ہیں, ان میں ذکر جاری رہنے چاہیے. جو بچے ہیں ان کو اپنے والدین سے پوچھنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں بعض ایسے لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم احمدی گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ہم بعض پابندیوں اور بندشوں میں جکڑے گئے ہیں. ہمیں بعض پابندیوں میں رکھا جا رہا ہے. دنیا آزاد ہے, ہم بھی آزاد ہیں. اس سوال کے ذہن میں آنے سے پہلے ہر نوجوان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے. کیا آزادی اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور جانے کا نام ہے؟ کیا آزادی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہونے کا نام ہے؟ کیا آزادی معاشرے کے حقوق ادا نہ کرنے کا نام ہے؟ اگر تو یہ آزادی ہے تو یہ آزادی نہیں بلکہ جہالت ہے. اور اب خود یہ مغربی معاشرہ بھی اس کو تسلیم کرنے لگ گیا جہاں اس قسم کی آزادیاں ہیں. بعض والدین اس بارے میں اب شور مچانے لگ گئے ہیں.
ان مغربی قوموں میں دیکھ لیں کہ ان آزادیوں کے نام پر بعض ایسی معاشرتی برائیاں بھی جنم لے چکی ہیں، پیدا ہو گئی ہیں، اور بے حیائیاں پیدا ہو گئی ہیں جن سے گھر بھی اجڑ رہے ہیں، ذہنی سکون بھی برباد ہو رہے ہیں، اور نتیجتاً ایسے لوگوں کے بچے بھی بے سکونی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ بس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آزادی کے نام پر اندھا دھند تقلید کرنے کے بجائے، ان کے پیچھے چلنے کے بجائے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جائے۔ اگر نیک نیتی سے جائزے لیتے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ بس ہر احمدی نوجوان اپنے اس لحاظ سے بھی جائزے لے کہ کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، کس حد تک ہم سب طاقتوں کا سرچشمہ اسے سمجھتے ہیں کہ سب طاقتیں اسی کی طرف سے آتی ہیں، کس حد تک ہماری نمازیں اس کے قرب کے حصول کے لیے ہیں، کیا ہمارا مسجد میں آنا صرف اس لیے ہے کہ زعیم یا قائد نے پابند کیا ہے کہ مجالس کا مقابلہ ہے، اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہماری مجلس کے نمبر کم آئیں گے اور مقابلہ میں ہمیں کوئی پوزیشن نہیں ملے گی۔ اگر تو کسی کی یہ سوچ ہے تو یہ تو بڑی غلط سوچ ہے۔ اگر ہماری نمازیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کا مقصد یہ قرار دیا ہے کہ اس کی عبادت کریں، اگر یہ سوچ ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے کے مختلف صورتوں پر ہم پر احسانات ہیں، ہم ان کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اگر یہ سوچ ہے کہ ہمارے سپرد جو اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے کہ اسلام کا جھنڈا تمام دنیا پر لہرانا ہے، اور یہ کام اس کے فضل کے بغیر پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے فضل کے حصول کے لیے ہم نے اس کے آگے جھک کر اپنی نمازوں میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بننا ہے، تو پھر ہی ہم تمام قدرتوں کے مالک خدا کی پناہ میں آنے والے شمار ہوں گے۔ کئی نوجوانوں سے جب میں ملاقاتوں کے دوران نمازوں میں باقاعدگی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ 5 وقتہ نمازوں میں کیا صورتحال ہے، تو اکثر مجھے کمزوری نظر آتی ہے۔ خداوند الحمدیہ گزشتہ 2-3 سال سے اس بارے میں کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ کوشش جو ہے 1-2 نمازوں کی ادائیگی کی مسجد کے بارے میں ہوتی ہے کہ مسجد میں 2 نمازیں پڑھ لی، آ کر یا 1 نماز پڑھ لی، لیکن پہلے تو نمازوں کا عادی بنانا ضروری ہے۔ یہ چارٹ لگانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پروگرام بننا چاہیے کہ کس طرح دلوں میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ ہر احمدی خادم کا فرض ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے اور اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے جھکنا ہے، اپنی بہتری کے لیے جھکنا ہے، شکر گزاری کے اظہار کے لیے جھکنا ہے۔ اگر 1-2 نمازیں مسجد میں پڑھ لیں اور باقی نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے تو یہ اس شکر گزاری کے حق اور اس خدا کی پناہ میں آنے کا حقیقی احساس نہیں ہے جو ایک احمدی نوجوان میں، ایک احمدی شخص میں پیدا ہونا چاہیے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اس سوچ کے ساتھ خدا کا عبادت گزار اور شکر گزار بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہر خادم اپنے جائزے لے۔ اگر ہم اپنے جائزے لیتے رہے تو انشاءاللہ تعالی جہاں ہم انفرادی طور پر
اپنی پیدائش کے مقصد کے حصول کی کوشش کرنے والے کہلا سکیں گے، وہاں جماعتی طور پر بھی اس منزل کو جلد سے جلد حاصل کرنے والے بنیں گے جس کا حصول ہماری زندگی کا مقصد ہے اور ہونا چاہیے، کہ تمام دنیا پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا جائے، تمام دنیا کو حقیقی خوشی اور طمانینت کی راہ دکھائی جائے، تمام دنیا کو اپنے پیدا کرنے والے خدا کا قرب دلانے والا بنانے کی کوشش کی جائے، اور اس کا شکر گزار اور عبادت گزار بندہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہیں ہمارے مقاصد، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہر نوجوان کو، ہر بچے کو جو ہوش کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ابھی سے کوشش کرنی چاہیے، ہر فرد کو، ہر احمدی کو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، نوجوانوں کی اگر اصلاح ہو جائے، جیسا کہ مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ قوموں کی اصلاح کے لیے نوجوانوں کی اصلاح بڑی ضروری ہے، اگر نوجوانوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں کا حصول بھی آسان اور جلد سے جلد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں جو اسلام اور اہمیت کے فتح کے نظارے ہمیں دکھائیں۔ آمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔